خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عمر رانا اور عبد القدیر۔ پہلی اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے تمام عالمی معاہدے بڑی سیاسی قیمت پر پورے کیے ہیں۔ پاکستان اور اٹلی نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ انسانی حقوق کے وفاقی وزیر نے جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی سے متعلق تحریک انصاف کے الزامات کو ایک جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ سندھ حکومت نے کینچر جھیل کو بین الاقوامی سیاحتی مقام بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے فلسطین کے نصب العین کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کی گاڑی نے آج ضلع راجوری میں ایک کالج کے طالب علم کو جان بوجھ کر کچل کر شہید کر دیا۔ عرب لیگ کے وفد نے چین کے سنکیانگ جورو خود مختار علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کی طرف سے مستقبل میں میزائل فائر کرنے کے حوالے سے معلومات کا تبادلہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارتی ریاست اڑیسہ میں خوفناک ٹرین حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 288 تک پہنچ گئی ہے۔ چھٹی قومی ماس ریسلنگ چیمپئن شپ آج گوجرانوالہ میں شروع ہوئی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ شکریہ قدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک کمپنیوں کو پاکستان میں توانائی، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات ترکیہ کے مختلف تجارتی گروپس کے سربراہوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج انقرہ میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو سہولت فراہم کرنے سے متعلق حکومت کے نقطہ نظر کا خاکہ پیش کیا اور مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کی تاجر برادری کو دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ سال ہونے والی اشیاء کے بدلے اشیاء کے سمجھوتے جیسے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان میں مکمل سہولت اور تجارت دوست ماحول کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے ترکیہ کی ان صف اول کی کمپنیوں سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی جو پہلے ہی پاکستان میں سرمایہ کاری کر چکی ہیں۔ ان کمپنیوں میں اناڈولو گروپ، زورلو آرسلک گروپ، الباریاک لیماک، ڈالسر ٹرکش کانٹریکٹ ایسوسی ایشن اور یتریم پاک شامل ہیں۔ ان ملاقاتوں میں شہباز شریف نے تاجروں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ کاروبار دوست ماحول سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تجارت بڑھائیں۔ ترک کمپنیوں نے وزیر اعظم کو سرمایہ کاری کے اپنے موجودہ اور آئندہ کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا اور پاکستان میں اپنی سرگرمی کی حوصلہ افزائی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر پاک یاتریم کے چیئرمین اور ڈے کے صدر نیل اومپاک نے بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ نماک ہولڈنگز کے بورڈ کی چیئرپرسن ایبرو اوسمیر نے انقرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور پاکستان میں تعمیرات، بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات اور ارشاد مریم اورنگزیب نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اوسمیر متعلقہ فریقوں سے براہ راست بات چیت اور مشترکہ منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کریں گی تاکہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ اوسمیر نے ایک بین الاقوامی خیراتی اقدام اور متاثر کن منصوبے عالمی انجینئر خواتین کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا، جس کا مقصد خواتین انجینئرز کی اگلی نسل کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان میں اس اقدام سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا مستقبل بنائیں۔ ادھر پاک یاتریم کے چیئرمین اور ڈے کے صدر نیل اومپاک نے بھی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کے قابل تجدید توانائی اور تعمیراتی شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے ان کی دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے آج گرینڈ نیشنل اسمبلی انقرہ میں ایک شاندار تقریب کے دوران نئی 5 سالہ مدت کے لیے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ پارلیمان میں حلف برداری کی تقریب کے بعد صدارتی کمپلیکس میں افتتاحی تقریب ہو رہی ہے، جس میں 21 سربراہان ریاست اور 13 وزرائے اعظم شرکت کر رہے ہیں۔ شرکاء میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، آذربائیجان کے صدر الہام الیوف، ترک جمہوریہ شمالی قبرص کے صدر ایرسن تلار، وینزویلا کے صدر نیکولوس مادورو اور آرمینیا کے وزیر اعظم شامل ہیں۔
وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ طویل المدتی اقتصادی بہتری کے لیے چند ہفتوں میں نئی حکمت عملی تیار کر لی جائے گی. ایوان صنعت و تجارت کراچی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اجتماعی کاوشوں سے ملک کو حالیہ مشکل حالات سے نکالنے کے عزم کا اظہار کیا. کیپ ان مائنڈ کہ افورڈیبلٹی، پاکستان کے حالات، چیلنجز، وی آر اسٹرگلنگ کہ ہم وی شوڈ گو بیک ٹو بزنس ایز یوزول جتنی جلدی ہو سکے. تو ہماری طرف سے جو ڈویبل ہے وہ پوری سپورٹ آپ کو اویلیبل ہوگی، لیکن ٹوگیدر وی ہیو ٹو سیل دس پیریڈ اینڈ پروسیس تھرو. اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے، آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرا جو ہے وہ فیتھ وہ پورا ہوگا اور ہم اس ملک کو واپس نہ صرف 24ویں معیشت میں لے کے جائیں گے بلکہ پارٹ آف G20 ایک دن بنے گا یہ ملک. اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آئی ٹی کے شعبے پر توجہ دی جا رہی ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF پروگرام میں تاخیر ناقابل فہم ہے جس کی کوئی تکنیکی وجہ نہیں ہے. وزیر خزانہ نے کاروباری برادری سے کہا کہ وہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے مناسب تجاویز دیں، جبکہ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت ان سے ہر ممکن تعاون کرے گی. ادھر آج اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل اور ایوان صنعت تجارت کے سمندر پار سرمایہ کاروں کے وفود سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے یقین دہانی کرائی کہ کاروباری برادری کے جائز اور حقیقی مطالبات کو آئندہ بجٹ میں دستیاب معاشی گنجائش کے مطابق پورا کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بجٹ جمعے کو پیش کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے تمام وعدوں کو بڑی سیاسی قیمت پر پورا کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ معیشت اب مستحکم مرحلے میں ہے اور ہم اجتماعی کوششوں کے ذریعے مشکل وقت سے نکل جائیں گے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. اب آپ شکیل احمد سے خبریں سنیے. پاکستان نے پھر آپ تک مطلع کیا ہے. ریڈیو پاکستان نیوز قیام پاکستان سے لے کر اب تک تصدیق شدہ اور مستند خبروں کا واحد باوثوق ذریعہ. براڈ کاسٹنگ کی درخشاں تاریخ کا وارث ریڈیو پاکستان کا شعبہ خبر. ملک کے طول و عرض میں موجود ریڈیو پاکستان کے نمائندگان لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے رکھتے ہیں آپ کو باخبر. صرف یہی نہیں بلکہ ریڈیو پاکستان آپ تک پہنچاتا ہے بین الاقوامی افق پر رونما ہونے والے واقعات کا احوال. نظریاتی سرحدوں کا محافظ ریڈیو پاکستان، جس نے بیڑا اٹھایا عوام کو مستند تازہ ترین خبروں سے آگاہ رکھنے کا. خبرنامہ ہو، ہر گھنٹے بعد نشر ہونے والے انگریزی اور اردو کے بلیٹنز، علاقائی زبانوں میں خبریں یا ثقافت، تجارت، فن، سائنس اور کھیل سے جڑی خبریں ہوں، ہمارے رپورٹرز اور مدیران محنت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ آپ تک پہنچاتے ہیں سنسنی سے پاک، حقائق پر مبنی سچی خبر. روایتی براڈ کاسٹنگ کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ریڈیو پاکستان اب سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر. کیونکہ ریڈیو پاکستان کا شعبہ خبر امانت دار ہے عوام کی امنگوں اور جذبوں کا، اور صحیح ترجمان ہے پاکستان کا. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان اور اٹلی نے دو طرفہ تعلقات بالخصوص اقتصادی تعاون کے شعبے میں تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے. یہ بات اٹلی کے سفیر نے آج اسلام آباد میں اٹلی کے قومی دن کے سلسلے میں منعقد ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. سفیر نے بتایا کہ دونوں فریقوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اور تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. اس موقع پر مہمان خصوصی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان شاندار تعلقات ہیں جو آنے والے دنوں میں مزید مستحکم ہوں گے. وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان اٹلی کے جذبہ خیر سگالی کو سراہتا ہے اور ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے. انہوں نے کہا کہ اٹلی یورپی یونین کا ایک اہم ملک ہے جس نے GPS+ سمیت ہر معاملے میں ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر نے کہا ہے کہ ملک اور آئین کے ساتھ وفاداری ہر شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے. انہوں نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے. آئین سے بھی کوئی بڑا نہیں ہے. اس طرح کا زوم ہونا، خیال ہونا
کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے اور ہم آئین سے بڑے ہیں، تو یہ سوچ جو ہے یہ غیر آئینی سوچ ہے، یہ آئین کے منافی سوچ ہے، اور کوئی بھی اگر اس طرح کی سوچ رکھے گا تو پاکستان کے ہر شہری کا، ہر سٹیزن کا فرض ہے کہ وہ یہ باور کرائے کہ یہ سوچ جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے. ہم سب آئین کے تابع ہیں، آئین ہمارے تابع نہیں ہے کہ آئین ہمیں وہاں سے دستک دے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے اور کوئی بھی ادارہ آئین سے بالاتر نہیں ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کو حملوں کا مقصد پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی 19 کروڑ پاؤنڈ کی بدعنوانی کو چھپانا تھا. آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ پاکستان کا دشمن بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکا، لیکن پی ٹی آئی نے ان حساس مقامات پر حملہ کیا. کہ دشمن نے بھی کبھی یہ جسارت، یہ جرت، یہ ہمت نہیں کی کہ وہ سرکاری یا فوجی تنصیبات کو اس برے طریقے سے نشانہ بنائے جس طریقے سے ان شر پسند عناصر، اور یہ مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے یہ کاروائیاں کی ہیں، مٹھی بھر شر پسند تھے. اٹیک کس کو کر رہے ہیں؟ کور کمانڈر ہاؤس کو کر رہے ہیں. اس کے رد عمل میں آگ کس کو لگا رہے ہیں؟ ریڈیو پاکستان کو لگا رہے ہیں. اس کے رد عمل میں کس کا مجسمہ مسمار کر رہے ہیں؟ کیپٹن کرنل شیر خان کا کر رہے ہیں. اس کے رد عمل میں پتھراؤ اور لاٹھی چارج اور جو بھی چیزیں انہوں نے پرتشدد کاروائیاں کی وہ ریاست کے خلاف کر رہے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی سے کسی مذاکرات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں سے کیے جاتے ہیں، دہشت گرد سے مذاکرات نہیں کیے جاتے. انسانی حقوق کے وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد، حملہ آوروں اور قانون شکنوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی سے متعلق تحریک انصاف کے الزامات ایک جھوٹے پروپیگنڈے پر مبنی ہیں. آج پی ٹی وی نیوز چینل سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے فوجی تنصیبات اور سرکاری اور نجی املاک پر حملوں سمیت پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی شدید مذمت کی. وفاقی وزیر نے کہا کہ جیلوں میں خواتین قیدیوں کو قوانین کے مطابق سہولتیں دی جا رہی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر سید امین الحق نے کہا ہے کہ حکومت ملکی برآمدات کے حجم میں اضافہ کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں لا رہی ہے. انہوں نے آج ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت ملک دنیا کے بہت بڑے آئی ٹی مرکز میں تبدیل ہو جائے گا. وزیر نے کہا کہ حکومت ٹیکنالوجی کے سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کے لیے تمام علاقوں میں کاروبار کے مواقع پیدا کر رہی ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں اور حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بے پناہ مراعات فراہم کر رہی ہے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نیشنل بینک آف پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایک ان پڑھ خاتون کھاتے دار کو 87,000 روپے ادا کرے جس کی رقم بینک کے عملے نے رکھ لی ہے. بینک کا عملہ اس کے ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اکاؤنٹ سے زیادہ رقم نکالنے اور اسے 3 سے 5,000 روپے دے کر باقی رقم اپنے پاس رکھ لیتا تھا. بینکنگ محتسب کے احکامات کے خلاف نیشنل بینک کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے صدر پاکستان نے نیشنل بینک کو ہدایت کی کہ وہ ان پڑھ خاتون کو دھوکہ دینے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کرے اور اسے ایسے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیں. سعودی عرب میں پاکستانی عازمین حج کی خدمت کرنے والی کیٹرنگ کمپنیوں اور ہوٹلوں کو ان کی غیر معمولی کارکردگی پر انعام دیا جائے گا. یہ بات ڈائریکٹر جنرل حج عبدالوہاب سمرو نے آج سعودی عرب میں عازمین حج سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے حجاج کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی اور اعلیٰ معیار کی عمارتوں کی تعمیر کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. پاکستان حج مشن نے حج کے دوران حجاج کی رہنمائی کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے معاونین حج کی مرحلہ وار تربیت کا آغاز کیا ہے. اس تربیت کا بنیادی مقصد معاونین حج کو ضروری مہارت اور علم فراہم کرنا ہے جو عازمین حج کی رہنمائی کے لیے درکار ہے. آج کے تربیتی سیشن کے دوران معاونین کی نقشوں کے ذریعے تائید شدہ ہدایات موصول ہوئی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ پاکستان حجاج کو ان کے مقرر کردہ کیمپوں میں صحیح طریقے سے رہنمائی فراہم کی جا سکے. اس موقع پر ڈائریکٹر معاونین حجاج سجاد حیدر یلدرم نے کہا کہ اس مقصد کے لیے 3,000 سے زائد افراد کی ایک جامع ٹیم کو حج کے دوران مختلف مقامات پر تعینات کیا جائے گا. سندھ حکومت نے کینسر جھیل کو بین الاقوامی سیاحتی مقام بنانے کا فیصلہ کیا ہے.
یہ فیصلہ آج کراچی میں سندھ کے وزیر توانائی امتیاز شیخ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ سیاحتی مقام پر تمام جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو راغب کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ صوبے کے سیاحتی علاقوں کی طرف سیاحوں کو راغب کرنے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک جامع منصوبہ تشکیل دیا جانا چاہیے۔ آج پشاور میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے خیبر پختونخوا کو قدرتی خوبصورتی سے نوازا ہے اور یہ صوبہ پاکستانی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتا ہے۔ گورنر نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو سیاحتی مقامات پر سیاحوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ سندھ کے گورنر کامران جسوری نے کہا ہے کہ سندھ حکومت اور آزاد کشمیر حکومت خطے میں سیاحت کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں کرے گی۔ انہوں نے آج مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے اس موقع پر کہا کہ حکومت سیاحتی اور دیگر شعبوں کے لیے مواقع تلاش کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر اے جنجوعہ نے کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا کے دارالحکومت ونیپیگ کا دورہ کیا اور وہاں پر صوبائی وزراء، سٹی میئر، سرکاری حکام اور پاکستانی تارکین وطن کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی۔ ہائی کمشنر نے 2 روزہ دورے کے دوران کینیڈا کے محنت اور امیگریشن کے وزیر جان ریس اور کھیلوں، ثقافت اور ثقافتی ورثے کے وزیر اوبیا خان سے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان 2 طرفہ تجارت بڑھانے، افرادی قوت کی برآمد، ثقافتی تبادلے اور عوام کے درمیان رابطوں جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں قازقستان کے سفیر جزہان قسطاسفن نے کہا ہے کہ خطے میں سیاحت اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے لاہور سے قازقستان کی دارالحکومت المائی تک پروازیں چلائی جائیں گی۔ ایوان صنعت و تجارت گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قازقستان 4 فریقی تجارتی آمد و رفت معاہدے کے تحت گلگت بلتستان میں صنعتی زون کے قیام کے لیے معاونت فراہم کرے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مالی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عامر خان نے نیو یارک میں فلسطین کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ادارے کے فنڈز اکٹھے کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ یہ عزم پاکستان کے فلسطینیوں کے ساتھ مضبوط فطری لگاؤ کا اظہار ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت پیرا ملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس کی گاڑی سے ایک نوجوان کی موت کے خلاف جموں خطے کے ضلع راجوری میں لوگوں نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نوجوان محمد صاحب کے ملک ضلع کے علاقے کلرگالہ میں اس وقت شدید زخمی ہو گیا جب BSF کی گاڑی نے اس کی موٹر سائیکل کو دانستہ طور پر ٹکر ماری۔ اسے گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ ادھر سیاسی ماہرین اور کشمیر پر نظر رکھنے والوں نے سری نگر میں اپنے انٹرویوز میں کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی کو دبانے اور انہیں مرعوب کرنے کے لیے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی جیسی بدنامی زبانہ ایجنسیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما ایڈوکیٹ دیوندر سنگھ بہل نے جموں میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد فوجی اور پیراملٹری اہلکار تعینات کر کے علاقے کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما نور محمد فیاض نے اتر پردیش کی نینی سینٹرل جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کو ان کے پیدائشی حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر سزا دے رہا ہے۔ بھارت میں ریاست اڑیسہ کے ضلع بالاسور میں ایک مسافر ٹرین کے پٹری سے اتر کر دوسری ٹرین سے ٹکرانے کے بعد بدترین ریل حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 261 تک پہنچ چکی ہے جبکہ 650 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈین ریلوے کا حفاظتی ریکارڈ خراب رہا ہے اور اس کی وجہ خستہ حال ڈھانچہ ہے اور روزانہ اس خراب ڈھانچے کے ذریعے 1 کروڑ 30 لاکھ افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ریاست اڑیسہ نے آج سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت میں ٹرین کے حادثے میں سینکڑوں جانے کو نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے اس حادثے میں اپنے پیاروں کو کھونے والے غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور انہیں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ عرب لیگ کے وفد نے چین کے سنکیانگ یغور خود مختار علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔
दौरे के इख्तिताम पर वफ्द के अरकान ने कहा कि उन्होंने मगरबी ज़राए अबलाग के बरक्स एक मुख्तलिफ संख्यांक को देखा। शाम की वजारत खारजा से वफ्द के एक रुकन मोहम्मद हाजी इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने वहाँ इस्तेहकाम, तेज़ी से तरक्की करती मईशत और एक रंगारंग और तरक्की याफ्ता सकाफत का मुशाहिदा किया। वहाँ के शहरी अमन और इत्मीनान से रह रहे हैं। सऊदी अरब और चीन ने मुमलिकत के विजन 2030 के मंसूबों और बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इकदाम के हसूल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। ये मुआहदा सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज और जुआंग जुआन से मुलाकात के दौरान तय पाया। दोनों फरीकों ने जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल, यूरेनियम की तलाश, कानकनी के लिए कौमी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और इराक ने एक बहरी एतमाद तश्कील देने का मंसूबा बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की बहरे के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि इलाके के ममालिक इस बात को समझ चुके हैं कि इलाके की सलामती सिर्फ एक दूसरे के साथ ताउन से ही मुमकिन है। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान ने शिमाली कोरिया की जानिब से मुस्तकबिल में मिसाइल फायर करने के हवाले से मालूमात का तबादला करने पर इत्तफाक किया है। जनूबी कोरिया की वज़ीर दिफा के मुताबिक ये मुआहिदा सिंगापुर में IISS के 20वें शंग्रीला डायलॉग 2023 के बाद उन अमरीकी और जापानी हममनसबों के दरमियान मुलाकात के दौरान तय पाया। तीनों मुल्कों ने मुश्तरका ऑपरेशन मालूमात के तबादले के निज़ाम को जोड़ने के तौर पर सिक्योरिटी की सतह को बुलंद करने पर भी इत्तफाक किया। तुर्की ने नेटो की जानिब से इत्तेहाद में शमूलियत की दरख्वास्त के जवाब में अपनी फौज को सोवा भेजने का ऐलान किया है। तुर्की की वजारत दिफा ने इस बहरान को हल करने के लिए तहम्मुल और तामीरी बातचीत पर जोर दिया, जिससे इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के ज़ेर कब्जा इलाके को वागजार कराने के लिए जवाबी हमला करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमें पुख्ता यकीन है कि हम कामयाब होंगे और जंग की हिकमत अमली तब्दील करेंगे। रेडियो खबरनामे में अब वक्त हुआ चाहता है खेल की खबरों का। पहली कायद-ए-आज़म नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप इस्लामाबाद में जारी है। चैंपियनशिप में पहली मरतबा खिलाड़ियों की 13 कैटेगरीज को मुतारिफ कराया गया है। टूर्नामेंट के जरिए खिलाड़ियों को अपनी कौमी रैंकिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रवा माह की 11 तारीख को पंजाब स्टेडियम में ओपन ट्रायल्स का इनेकाद करेगी, जिसमें एशियन चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा, जो 12 जुलाई से थाईलैंड में मुनक्किद होगी। 13वें आलमी कराटे टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान कराटे टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल कल लाहौर में शुरू होंगे। आलमी कराटे टूर्नामेंट अक्टूबर में जापान के शहर टोक्यो में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान के कोच साहिबजादा अली हादी ने कहा है कि पाकिस्तान समेत 103 मुल्कों ने टूर्नामेंट में अपनी शिरकत की तस्दीक की है। छठी नेशनल मास रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 आज स्पोर्ट्स जिम्नेजियम गुजरांवाला में शुरू हो गई है। पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन के सदर नवाब फुरकान खान ने कहा है कि मुल्क भर से 22 टीमें इन मुकाबलों में शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी इंग्लिश T20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में बल्लेबाजी में शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं और उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के लगाकर 11 बॉलों पर 29 रन बनाए हैं। ताहम आफरीदी की टीम नॉर्थ आउटलॉज मैच 56 रन से हार गई। और ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा है कि वो अगले साल जनवरी में सिडनी ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे। डेविड वार्नर ने 103 टेस्ट मैच खेलकर 45.57 की औसत से 8,158 रन बना रखे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। 3 रोजा बिल्ड एक्सपो अयूब पार्क रावलपिंडी में जारी है। ये नुमाइश रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुनक्किद की गई। चैम्बर के सदर साकिब रफीक ने कहा कि एक्सपो का मकसद शहर में तिजारती सरगर्मियों को उजागर करना है। नुमाइश में प्रॉपर्टी, बिल्डर्स, डेवलपर्स, तामीरात, सनत से मुंसलिक सामान, सिरामिक्स, टाइल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, पेंट और हार्डवेयर के स्टॉल्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान 20% कमी रिकॉर्ड की गई है और इन बरामदात का हजम 1.3 अरब डॉलर रहा, जबकि गुज़श्ता साल के इसी अरसे में ये बरामदात 1.64% रही थी। ये आदाद शुमार पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने अबूरी तौर पर डेटा में जारी किए हैं। पाकिस्तान में इथोपिया के सफीर जमाल बाकिर अब्दुल्ला ने इस्लामाबाद दीवान सनत और तिजारत का दौरा किया। इथोपियन सफीर ने पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान दो तरफा तिजारती ताल्लुकात की बेहतरी के लिए गरां कदर खिदमात पेश करने पर हुकूमत की जानिब से अहसन बख्तावरी को एजाजी शील्ड पेश की।
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جمال باقر عبداللہ نے کہا کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان اور ایتھوپیا کے درمیان تجارتی تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ اسکالر، شاعر اور ماہر تعلیم علامہ شبلی نعمانی کی 166ویں سالگرہ آج منائی گئی۔ وہ 3 جون 1857 میں اتر پردیش اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ وہ 1883 میں شبلی نیشنل کالج اور دارالمصنفین کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق مواد جمع کیا، مگر وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صرف 2 جلدیں تحریر کر پائے۔ ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے اس مواد سے استفادہ کیا اور انہوں نے اپنے استاد کی وفات کے بعد سیرت النبی کی بقیہ 5 جلدیں لکھیں۔ وہ 18 نومبر 1914 میں اعظم گڑھ میں وفات پا گئے۔ پاکستانی فلم تیری میری کہانیاں کا آفیشیل ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ رمشا خان اور شہریار منور، مہوش حیات اور وحاج علی فلم میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ فلم جلد سنیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ فلم میں 3 کہانیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ کہانیاں خلیل الرحمان قمر، وسیع چودھری، ندیم بیگ، نبیل قریشی اور مرینا خان نے تحریر کی ہیں۔ اور پاکستان کے نامور اداکار محب مرزا ٹی وی اسکرین پر دوبارہ جلوہ گر ہوں گے اور نئے ڈرامے رسیہ میں اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔ وہ ماہرہ خان کے ساتھ مرکزی کردار میں بھی نظر آئیں گے۔ اور اب کچھ خبریں جانتے ہیں سائنس کی دنیا سے۔ مائیکروسافٹ کلاؤڈ کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا مقصد مصنوعی ذہانت پر مبنی خدمات کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا ہے۔ کمپنی بارہا کہہ چکی ہے کہ وہ آنے والے نئے پروگراموں پر اربوں ڈالر خرچ کرے گی، جس سے مصنوعی ذہانت پر مبنی ماڈلز کو چلانے میں مدد ملے گی اور آسان رسائی حاصل ہوگی۔ ایک نئی طبی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ انسانی معدے کے اسٹیم سیلز کو ایسے خلیوں میں ڈھالا جا سکتا ہے جو خون میں بڑھتی ہوئی شکر کی مقدار کے رد عمل میں انسولین خارج کر سکتے ہیں۔ محققین نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے ذیابیطس کے علاج میں مدد ملے گی۔ محققین نے کہا کہ وہ انسانی معدے کے ٹشو سے اسٹیم سیل حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی ری پروگرامنگ کر کے انہیں ایسے خلیوں میں ڈھال سکتے ہیں۔ اور اب ملک بھر میں موسم کا حوال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گڑھی دوپٹہ میں 16 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا، تاہم جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی، جہاں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج چند بڑے شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 36، پشاور 35، کوئٹہ مظفر آباد 34، مری 21، جبکہ سری نگر 24 اور جموں میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے ترک کمپنیوں کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے تمام عالمی معاہدے بڑی سیاسی قیمت پورے کیے ہیں۔ پاکستان اور اٹلی نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ انسانی حقوق کے وفاقی وزیر نے جیلوں میں خواتین سے بدسلوکی سے متعلق تحریک انصاف کے الزامات کو ایک جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اور چھٹی قومی ماسٹر ریسلنگ چیمپئن شپ آج گوجرانوالہ میں شروع ہوئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو نعمان خواجہ، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فرنٹ ڈیسک عابد رضا دستی، مدیر کھیل کی خبریں فہد شیراز، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں نبیلہ شاہین، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد احسن امجد، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ اب آپ شکیل احمد سے خبریں سنیے۔ پاکستان نے شرافت کو ظلم مبتلا کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان نیوز۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک
تصدیق شدہ اور مستند خبروں کا واحد باوثوق ذریعہ، براڈ کاسٹنگ کی درخشاں تاریخ کا وارث ریڈیو پاکستان کا شعبہ خبر۔